بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم احباب، شریعت اسلامیہ کے اندر دو نیکیاں یا دو عبادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے، یا اسی طرح سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ دو عبادتیں کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، یعنی قضا اور قدر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور عمر میں زیادتی اچھے عمل اور اطاعت سے ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کے اندر دو اہم چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو دعا، یعنی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اس سے تقدیر بدل سکتی ہے، اور اگر عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ نیکی کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ یہ دو عبادتیں ہیں جس کی وجہ سے تقدیر متاثر ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے، اور عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے، مثلا کہے کہ ہمیں جو ہے، میں کافی دنوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی کئی شکلیں ہیں، ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ نعمت نہیں مل رہی ہے، مثلا اولاد کی نعمت نہیں مل رہی ہے، یا کسی بیماری میں اگر وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، برابر دعا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بس یہ ہے کہ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، مثلا اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جس چیز کا بندہ سوال کر رہا ہے وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر کے۔ تو دعا کے قبول کرنے کا ایک راستہ یہ ہے، یا ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو بہو وہی چیز نہ دے کر کے اس کے اوپر اور کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی رہتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، دوسری صورت ہے۔ اسی طرح سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کرتا ہے قیامت کے دن کے لیے، یعنی ہو بہو وہی چیز نہ دے کر کے اس کو نیکیوں میں بدلتا رہتا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا، اولاد کی نعمت مانگ رہا ہے، بیماری سے دوری مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہو بہو وہی نعمت نہ دے کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو کہے گا یہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو چیز تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا، جس چیز کے لیے دعا کر رہا تھا، وہ چیز نہ دے کر کے آخرت میں تمہارے لیے میں نے اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، آدمی دعا کرتا رہتا ہے، گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ مقدر شدہ بلا اور مصیبت دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ما من عبد مسلم يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او ادخر له في الآخرة خيرا منه او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے، یا اس سے بہتر آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، یا اس کے مثل کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع صلہ رحمی، رشتہ داری کے کاٹنے والی جو گناہ ہوتی ہے اس کا ارتکاب نہ کرے، قطع صلہ رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کی شرط لگائے حدیث کے اندر کہ اس کی دعا کس سلسلے میں نہ ہو، یعنی گناہ کے سلسلے میں نہ ہو۔
یا اسی طرح سے قطع صلہ رحمی رشتہ داری کو کاٹنے کے سلسلے میں اس کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور بات ہم اس کا احساس نہ کر پائیں تو اس طرح کی شکایت کرنا یا اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعا سے مصیبت کو ٹالتا ہے۔ دعا ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔